بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کو جو حق کے جھٹلانے والے لوگ ہیں انہیں سزا مل کے رہے گی۔ ان آیات میں اس کا بیان ہے۔ جو لوگ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ یہ ان قریش کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ خود بھی لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکتے ہیں۔ اصل میں اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، یا سردار وڈیرے یا سرمایہ دار جو بھی، وہ ان کی جو لیڈری یا سرداری یا سرمایہ دار کا جو ایک نام ہوتا ہے وہ عوام کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے۔ اگر عوام ان سے دور ہو جائیں تو ان کی لیڈری بھلا کون مانے گا؟ تو پھر ایسے ان سرداروں اور وڈیروں اور لیڈروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اپنے قابو میں رکھے کسی طرح، اور ان کی عقل اور ان کی سمجھ کو اپنے تسلط میں رکھے۔ کبھی پنجاب فیسٹیول کے نام پہ اور سندھ فیسٹیول کے نام میں انہیں مست رکھے، کبھی لیپ ٹاپ اسکیمز دیں گے تاکہ عوام نوجوان دھوت رہیں، تاکہ وہ اس خواب غفلت سے بیدار نہ ہو۔ ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں انہیں مست رکھیں گے۔ نیند سے بیدار ہوا جب کبھی محکوم ذرا، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری۔ یہ ساحری ہے، کبھی فیسٹیول مناؤ، کبھی لیپ ٹاپ دے دو تاکہ وہ حق کی طرف نہ آئے۔ تو عوام کے ذہن پہ تسلط رکھنا، انہیں اللہ سے غافل رکھنا، یہ لیڈروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی طریقے، جیسے میں نے فیسٹیولز کی ایگزامپل دی، وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام حق کی طرف، تو خود بھی حق سے دور ہوتے ہیں اور عوام کو بھی راہ ہدایت سے وہ دور رکھتے ہیں۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس اصل زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، نہیں ہے ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی۔ تو لوگوں کو اصل میں گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کے دنیا میں مختلف شیڈز ہیں، اس ڈارکنیس کے، اس گمراہی کے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ ایک گمراہی کی شکل ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، یہ بھی گمراہی کا ایک شیڈ ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں جیسے یہ دہری ایتھیسٹ ہیں یا میٹیریلسٹک لوگ ہیں، مادہ پرست، کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت، یہ خود ہی چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، کہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، کوئی خود بخود چل رہی ہے۔ تو ڈارکنیس کے، اس اندھیروں کے، ان گمراہیوں کے دنیا میں سب مختلف شیڈ ہیں۔ تو روز قیامت تصور کریں جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور اللہ پوچھے گا اب بتاؤ آخرت کی زندگی کی حقیقت ہے یا نہیں، اب بتاؤ۔ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اب ان کا ماننا اس حق کو فائدہ مند ثابت نہ ہو۔ آگے معجزے کا مطالبہ ہے کہ مشرکین مکہ بار بار اللہ کے رسول سے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ دکھائیں پھر مان جائیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی دل میں خواہش تھی کہ جب بار بار اتنا مطالبہ کریں تو اللہ کی طرف سے معجزہ انہیں دکھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، آج تک کوئی بھی قوم معجزہ دے کے ایمان نہیں لائے۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دے کر اگر ایمان نہ لائے پھر وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ معجزہ تو اللہ دکھا دے گا، اگر پھر ہی اس کے بعد ایمان نہ لائے عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے معجزہ دکھانا بڑا نازک معاملہ ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے دل میں خواہش تھی، لیکن اللہ نے منع فرمایا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی قوم معجزہ دے کے ایمان نہیں لائی، انہوں نے بھی یہی کرنا ہے۔ پھر ان اللہ کے رسول کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی، اس میں نازل فرمایا وما من دابۃ، معجزے کے طور پہ اس چیز کو دیکھ لیں۔ اچھا، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، کہ ان کائنات میں ان کیڑے مکوڑوں، جانوروں اور پرندوں کو دیکھ لیں، ہر چیز ایک منظم گروہ ہے ہر چیز کا۔ اب تو سائنس سے بھی پروف ہے کہ ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بھی، اسی طرح چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ تو آرگنائز گروہ یہ کس نے کائنات میں کریٹ کیا؟ تو معجزے کے طور پہ یہ بتایا جاتا ہے نہیں اس طرف کائنات کی ان چیزوں کی طرف غور کریں کہ جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف کیسے اللہ نے ایک منظم گروہ کی شکل اختیار کی، کس نے کی ہے، کس نے انہیں سکھایا کس گروہ میں رہنا ہے، اس ڈسپلن کے ساتھ رہنا۔ تو معجزے کے اس اللہ کے رسول کی دلجوئی کے لیے کہ آپ ذرا اس طرف دیکھ لیں اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرف تو ذرا دیکھو، یہ ایک معجزہ، اس کو تو دیکھ لو، اور تم وہ معجزہ مانگتے ہو، اور اگر نہ مانا تو پھر عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب قرآن کا قانون عذاب،
کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں رسول کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں یہ بتانا چاہتے ہیں ہر بڑے عذاب سے میں پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں. جیسے دنیا میں بھی کووڈ آیا یا آنے والے دور میں سارے جو بڑے عذاب آنے اس سے پہلے اللہ نے ایک چھوٹا عذاب بھیجا. اب اس کا ذکر ہوتا کہ لوگ کیا لعلہم یرجعون، لوگ پلٹ آئے اللہ کی طرف. تو جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا جاتا تو ساتھ ہی اس کے ضرور اس قوم پہ آفت ضرور نازل کی جاتی. تو جب رسول بھیجا جاتا تو ساتھ آفت کیوں بھیجی جاتی؟ تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جائے، وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ عموماً خوشحالی میں انسان اللہ کی آیات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، وہ تو عیاشیوں میں مست ہوتا ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، عیاشی ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ انسان خوشحالی میں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ عذاب بھیج دیتا جب کسی رسول کو بھیجتا قوموں میں، تاکہ اللہ کی طرف پلٹیں. اب یہ تو پہلی کڑی ہوتی تھی اس آزمائش کی، اس قانون الہیہ کی، اس سنت الہیہ کی حکمت کی پہلی کڑی کیا ہوتی تھی کہ اللہ ان پہ عذاب بھیج دیتا، چھوٹے عذاب، کہ شاید یہ پلٹ ہے. لیکن اگر وہ پھر بھی اڑے رہتے ضد پہ نہیں واپس آئے، پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اللہ کیا کرتا؟ فلما نسوا، پہلا اسٹیپ یہ تھا فاخذناہم بالباساء والضراء، ہم نے انہیں پکڑے سختیوں سے اور تکلیفوں سے، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں عاجزی سے ہمارے پاس آئیں واپس. نیکسٹ اسٹیپ میں پھر بھی نہیں آئے واپس، دل نرم نہیں ہوئے. اب اللہ نے کیا فرماتے میں کیا کرتا ہوں اس قوم پہ پھر فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. چلو بھئی اب ملک میں ترقی آئے، خوشحالی ہے، موٹر ویز آ جائیں گی، سی پیک آ جائے گا، چلو عیاشی کرو، خوشحالی کے سامان آنے. اور حالانکہ یہ اس حکمت کی، اس سنت الہیہ کی دوسری کڑی ہے کہ پہلے سے ہم نے اللہ نے عذاب چھوٹے بھیجے، نہیں آئے تم، اب اللہ نے تمہیں خوشحالی اور ڈھیل دے دی، چلو اب عیاشی مارو. میں دیکھتا ہوں کس حد تک تم نافرمانی کر سکتے ہو، کرو، آزادی ہے. لیکن کیونکہ یہ ان کا اللہ کی کتاب سے لوگوں کا تعلق نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس حکمت الہیہ، اس سنت الہیہ کی ایک وہ کڑی ہے کہ پہلے اللہ نے وہ تکلیفیں بھیجی اور اب اس نے ڈھیل دے دی ہے، رسی دراز کر دی ہے، عیاشیوں میں ڈال دی ہے. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. یہ کیا سمجھتے ہیں پہلے بھی باپ دادا پہ یہ چیزیں آتی رہی تو ہم پہ بھی یہ بس ایک گردش زمانہ ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، بس ڈگر کائنات کسی ڈگر پہ چل رہی ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشحالی اور کبھی مسائل اور عذاب اور تکلیفیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب اگلے اسٹیپ میں کیا ہونے والا ہے، کہ سنت الہی ہے. اور پھر جب یہ عیاشیوں میں قومیں مست ہو جاتی ہیں، لوگ تو اس کو ترقی کہتے ہیں، عیاشی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دے رہا ہوتا ہے اور قوموں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی ان کو، ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کی. فائنلی پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. پھر عذاب استحصال، نسیہ منسیہ کر دینے والا قوم کو اللہ جڑ سے کاٹ دیتا. تو آج بھی اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ اللہ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، بڑے عذاب. کووڈ چھوٹا عذاب تھا، بڑا عذاب تو ہوا نا ملحمۃ العظمیٰ، وہ جنگ عظیم آئے گی کہ جس میں اتنی لاشیں زمین پہ بکھر جائیں گی کہ پرندہ اڑے گا اسے زمین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ آنی ہے. اس جنگ میں یہ کیفیت ہوگی کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 قتل کر دیے جائیں گے. یہ آنی ہے. وہ تو بڑے عذاب تو بھی آنے. یہ تو کووڈ ایک چھوٹا عذاب تھا. چاہتا اصل میں اللہ یہ ہے کہ یہ میری طرف واپس آئے، عاجزی کریں، عز و انکساری کا اس کا مظاہرہ کریں اور میری بندگی میں آئیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی غلامی اختیار کریں. اصل میں اللہ یہ عذاب چھوٹے اس لیے دیتا کہ میری بندگی، میری غلامی میں آ کے شیطان کی غلامی سے نکل آئے، شیطان کی بندگی سے نکل کے میری بندگی میں آئے. اللہ تو یہ چاہتا ہے. تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے یہ جو بھی کووڈ گزرا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قریش کے سردار ایون کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے آپ کی بات ٹھیک ہے سنیں گے، یہ غریب ارد گرد بٹھائے ان کو نکالیں. ہم بڑے سردار لوگ، ہم یہ ہم وہ، کیا سارا دن غریب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ اصحاب صفہ غریب لوگ، نکالو ان کو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا. آپ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے گا، مت دھتکاریں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں. يَدْعُونَهُمْ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں دور نہیں کرنا آپ نے. وہ تو حق کے طالب ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ تو اللہ کی رضا کے طالب ہیں.
تو آپ انہیں مت دھتکاریے گا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی جانیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی. عبداللہ بن مسعود ہو گئے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. یہ تو اصحاب صبح غریب لوگ, غریب, لیکن آج حدیث کا مجموعہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ انہی کی روایات. تو انہیں مت دور کریے گا. آج بھی ہمارے لیے سبق ہے. بے شک دین کی دعوت اور جو ہو, لیکن غریبوں کو ہم نے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا. یہ خیر کہ اسپیشلی وہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ تو اس کی رضا کے طالب ہیں, ان سے ہم نے دوری اختیار نہیں کرنی. آگے فرمایا گیا کہ جب آپ کے پاس اہل ایمان آئے, ہمارے لیے بھی اب سبق ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اہل ایمان آئے, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ, تو آپ انہیں کہیے, آپ ان سے کہہ دیں سلام علیکم, تم پر سلام ہو. تو جب بھی ہمارے پاس اہل ایمان آئے تو ہم انہیں سلام کریں. یہی فرمایا جا رہا ہے. اور انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ ان کے حق میں بڑا غفور و رحیم ہے, اہل ایمان کے حق میں. اور اگر نادانی میں ان سے کوئی گناہ ہو گیا اور انہوں نے پھر توبہ کر دی, اللہ اسے معاف فرما دے. اب قوموں میں جو عذاب آتے ہیں اس کی شکلیں کیا ہیں؟ ہمارے ذہن میں عذاب کا کیا کنسیپٹ ہے کہ قوموں کے عذاب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جب قوموں پہ عذاب آتے ہیں تو اس کی تین شکلیں. پہلی صورت عذاب من فوقکم, ہم کہہ دیجئے کہ میرا رب اس پہ قادر ہے کہ وہ بھیج دے عذاب کو تمہارے اوپر سے عذاب, یعنی زلزلے وغیرہ آ سکتے ہیں, وہ زلزلے طوفانی بارشیں آ سکتے ہیں, طوفان آ سکتے ہیں, آندھی آ سکتی ہیں جو تباہ کر سکتی ہے. من فوقکم او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے. عذاب کی دوسری شکل زلزلے, سونامی آئے گا, زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی. قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے یہ ہونا ہے ابھی کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے خسف آئیں گے, زمین دھس جائے گی 3 مختلف جگہوں پر. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. تو دوسری عذاب کی یہ شکل ہے کہ اللہ زمین کو ہلائے گا. ایک عذاب کی شکل اوپر سے عذاب بھیجے گا, اور دوسری عذاب کی شکل اس زمین کو ہلائے گا, زمین کے نیچے سے عذاب. اور تیسری شکل جو آج بدترین شکل ہے, اس میں آج پاکستانی قوم ملوث ہو چکی ہے. یہ عذاب پاکستانی قوم پہ برس رہا ہے کئی عرصوں سے, کئی دہائیوں سے پاکستان اس عذاب کی زد میں. او یلبسکم شیعا, یا ہم تمہیں تقسیم کر دیں گے گروہوں میں, تم رنگ نسل زبان میں تقسیم, تم دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم میں تقسیم ہو جاؤ گے, تم برادری ذات اور ان چکر میں, تم صوبہ فلاں صوبہ یہ صوبہ وہ چکر میں, اس چکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے.